ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے, مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے ویکھو ہاں حالات بڑے خراب نے, میں تے سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی. میں یار نگاہ نگو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے, لیکن ایک میری بات کا بھائی اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت, اس کی بھی نیت اچھی, اس گناہگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی, اللہ نے دل میں ڈال دیا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار گل سن, تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا گھر جا, حالانکہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا, میں ٹیلی فون رکھوں گا ہی ہاتھ میں, تیرا میں انتظار کروں گا, مجھے صرف جا کر اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. کو میرے ہاتھ 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوں گے. پہنچ گیا, فون آیا, جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں, ہال میں, یہ دیکھے ہیں, ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں, کھولتے کتنے قرآن پاک ہو, کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو حضرت جی؟ وہ پھر کو منٹ ڈیڑھ بعد نا بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ بڑی بات ہے, اس نے جھوٹ نہیں بول دیا آگے سے, بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے نہیں حضرت تو میں بھی کام دے سلسلے تھک جانا وہاں, بچوں کی امی نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے, بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے, قرآن نہیں کوئی کھلتا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے, جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں, رب کریم موبائل چھوڑتا نہیں, رب کریم ٹی وی چھوڑتا نہیں, ٹی وی چھوڑتا ہے ریموٹ چھوڑتا ہے, موبائل چھوڑتا ہے ریموٹ, فیس بک چھوڑی تو یوٹیوب چھوڑی تو واٹس ایپ چھوڑی تو انسٹاگرام چھوڑا تو پھر ٹی وی, کبھی موبائل کبھی ٹی وی, مجھے کھولتا ہی نہیں. میں نے کہا اتنا بتا, جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں, اس کی پوری کدھر سے پڑے گی؟ اور حضرت آپ شاید مجھے نہ کہیں, میرے جانے کے بعد کہیں لو جی مولوی نویں گل نہیں سنا گیا, یہ قرآن شکایت کیسے لگا سکتا ہے؟ اور بھائی شکایت والی بات رہ گئی پیچھے, مفتی امین صاحب بیٹھے ہیں, حضرت بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کا زندگی میں یہ معمول رہا, اس نے ہر شام, اس نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی, مر گیا, حساب و کتاب کا وقت آیا, نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں, گناہ زیادہ ہو گئے, آرڈر جہنم میں جانے کا آ گیا. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی, عرض کرے گی رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا, یہ میری تلاوت کرتا تھا, میں اس کو نہیں جہنم میں جانے دوں گی. حکم آئے گا نیکیاں تھوڑی ہیں, گناہ زیادہ ہیں, جہنم میں جانا پڑے گا. سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی؟ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے مجھے قرآن سے نکالو, صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. میں کہتا ہوں بھائی اگر بروز قیامت سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے, آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا. بس آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صرف ایک دن جی, کربلا 10 محرم, شہادت امام علی مقام جی. ٹھیک ہے جی, شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں. شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں. اس کے بعد ان لائنوں نے, بدبختوں نے اپنی آگ میں اضافہ کیسے کیا کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو انہوں نے قلم کیا. ادھر بھی نہیں ٹھہرے, ان کا بغض, ان کے اندر کی آگ پھر بھی کم نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کیا؟ سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا اور بازاروں میں پھرایا. سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ فرماتے میں نے دیکھا, میں اپنی چھت پہ تھا, یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے, سر مبارک نیزے پہ تھا, لیکن کیا دیکھتا ہوں, سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. میرے حسین کو اتنا پیار قرآن سے, نیزے پہ بھی پڑھا حضرت.
میں صرف آپ سے اور خود سے ایک سوال کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. کوئی فائدہ نہیں لمبی لمبی باتیں کرنے کا. نہ میں نے آپ کو یہ بتانا کہ مجھے بڑی تقریر آتی ہے حضرت. ایک بات کا جواب دو. جواب کسی نے اونچا نہیں دینا. میں کسی کو بے عزت و ذلیل نہیں کرنے آیا. مقصود ہے اندر فکر بیدار کرنا. دل میں جواب دینا ضرور ہے حضرت جی. ٹھیک ہے جی. 10 محرم شہادت سجدے میں اور تلاوت نیزے پہ. تلاوت نیزے پہ. کچھ لگتا ہے حضرت جی کچھ نہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے نا, شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی. پیاس اور بھوک بھی سن لو مجھ سے. یہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں. جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی, شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے. کیونکہ بھوک اور پیاس بتائی نا, سبیلیں لگیں, لنگر لگے. اور اللہ معاف فرمائے, میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی, لنگر کیوں لگی. جم لگاؤ حضرت, اللہ تمہیں اور کی توفیق دے. لیکن دکھ اس بات کا ہے جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے. سبیلیں لگیں, دیگیں بڑھیں, چاول بٹے, حلوے پکے امام علی مقام اہل بیت اطہار کی محبت میں. لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا نہ اس طرح قرآن پڑھا. اس سے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی. جی ہمارا تو کام ہے کہنا. پورا ویاہ حضرت جی کر کے نا انڈیا دے طریقے تے ہر 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 غلیظ حرکت کر کے بعد میں پھر یہ قوم ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے. ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں ہے حضرت جی. اللہ اللہ, پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا. پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا. لیکن ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں. حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ حضرت. 5 وقت کی نماز پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, درود پاک پڑھو حضرت. اور میں آخری بات کر کے حضرت محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام, یہ صحابی ہیں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے اچھے قاری تھے حضرت. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں. ان کو نہیں پتا, وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں. حضرت جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں, اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے. پتہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن دکھ ہے حضرت, آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. حضرت میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کرنی ہے. ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی, یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں. یہ والی اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی ہوں تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے ہونا تھی. میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی. تو آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں بھی نہ, کیونکہ اگر دکان کھلی ہوتی پھر یہ تقریر کہاں ہونی تھی. میرے لو پاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن, میں ہو گیا کر کے تقریر. ابھی جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو, جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یا حضرت چند لاکھ کا نقصان ہو, میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے ہیں. اب حضرت بیٹھے ہیں, میں ایک جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی, یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے. جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا نا. فرضوں کی عزت اپنی جگہ جی. جس نے آج فجر کی نماز کے بعد
33 बार सुबहान अल्लाह नहीं पढ़ा, पता कितना बड़ा नुकसान हुआ? मैं 33 का नुकसान नहीं, सिर्फ एक का बताने लगा हूं, एक का। मेरे महबूब पाक अलैहि सलातो सलाम जलवागर, सहाबा हाज़िर खिदमत, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा? सहाबा हाज़िर खिदमत, ओहद शरीफ गुलामी में हाजिर, वो शानों वाला पहाड़ जिसके लिए मेरे महबूब ने फरमाया ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। जिस जमीन पे हम रह रहे हैं हजरत, सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद केटू, फिर उसके बाद नांगा पर्वत। अगर बज़ाहिर बुलंदी की बात की जाए तो ओहद शरीफ को इतनी बुलंदी नहीं रखता, वैसे तो उसकी बुलंदियों का क्या कहना है। ये हमारी मरी है, इसकी 7000 फीट बुलंदी है, हमारी मरी है। वो जो बाबू सा टॉप है वो 13000 कुछ है हजरत। ओहद शरीफ की ऊंचाई इतनी, लेकिन हजरत जी ना माउंट एवरेस्ट जन्नत में जाएगा, ना हजरत जी केटू जन्नत में जाएगा, ना नांगा पर्वत जन्नत में जाएगा, ना 7000 फीट बुलंद चोटी मरी जाएगी, ना 13000 फीट बुलंद चोटी बाबू सा टॉप जाएगी। मोहब्बत रसूल इनाम ये देगी, ओहद शरीफ जन्नत में जाएगा। सहाबा हाजिर खिदमत, ओहद गुलामी में हाजिर, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, क्या तुम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता कि रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे? क्योंकि ऊंचाई कहीं से ज्यादा, कहीं से कम, कहीं से और कम, कहीं से और ज्यादा, इसलिए हजरत उसकी ऊंचाई पे कलाम नहीं किया गया। उसकी लंबाई कितनी है? 4.25 मील। वजन कितना है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया सहाबा, क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने अर्ज की महबूब बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? फरमाया मेरे सहाबा, तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज की महबूब कैसे? फरमाया एक बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। जितना नहीं फरमाया, क्या कहा? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जाने। हो गया ना नुकसान हजरत? किसी को परवाह ही नहीं है, होता तो हो। हाथ जोड़ के यो भाई ना करो नुकसान, आ जाओ दीन की तरफ हजरत। नुकसान हजरत। और पता कुरान कहता है जिसने तवज्जो ना की, फिर उस दिन उसके अल्फाज क्या होंगे? कुरान कहता है फिर बंदा कहेगा यकूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ओए काश मैंने कर लिया था, काश मैंने काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ। हदीस पाक का मफहूम है जी, जिस घर में तस्वीर होगी वहां रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। वो तस्वीर हाँ किसी की भी हो, मेरी हो, जैद की हो, बकर की हो, ठीक है जी, होगा वही जो अल्लाह के महबूब ने फरमाया। हमें यकीन है नहीं है, लेकिन वो आपस में सर जोड़ के बैठे। उन्होंने कहा अच्छा, इनके नबी कह रहे हैं जिस घर में तस्वीर होगी रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। इस तरह का निज़ाम बनाओ कि घर किसी शेखुल हदीस साहब का हो, घर किसी पीर साहब का हो, घर मुफ्ती साहब का हो, घर डॉक्टर सुलेमान मिसबाही का हो, तस्वीर हर घर में जानी चाहिए इधर, और घर में नहीं हर कमरे में जानी चाहिए इधर। पता उन्होंने फिर क्या किया? आप बाजार से मुंह धोने के लिए, मैं क्योंकि कैमरा लगा है मैं चलो कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप बाजार से मुंह धोने के लिए साबुन भी खरीद के लाएं, उस पे भी लड़की की तस्वीर है कि नहीं है? और सिर्फ लड़की की नहीं है, वो इतनी इतनी नंगी भी है साथ हजरत। आप सर धोने के लिए शैम्पू खरीद के लाएं, उस पे भी लड़की की तस्वीर है। आप अपने दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट खरीद के लाएं हजरत, उस पे भी तस्वीर है। आप बाजार से मुंह पे लगाने के लिए फिर मैंने नाम ले लिया, करीम लेके आए हजरत, उस पे भी तस्वीर है। यहां तक कि आप अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध का डिब्बा लेके आए, उस पे भी तस्वीर है। यहां तक कि आप अपने बच्चे को पहनाने के लिए पैम्पर लेके आए, उस पे भी तस्वीर है। तस्वीर हर घर में आई कि ना आई? इस सुती कौम में से आज तक कभी कोई बंदा बोला है
ओ भाई मैंने साबुन से मुंह धोना है, इसके रैपर पे औरत की तस्वीर का क्या तुक? मैंने टूथपेस्ट से दांत साफ करने हैं, इसके डिब्बे पे तस्वीर का क्या तुक? मैंने मुंह को लोशन लगाना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक? मैंने अपने बच्चे को पैम्पर पहनाना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक? मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक? बोलिए कभी ये सुत्ती कौम? वो अपना काम कर रहे हैं और हम, ये जो आपकी महफिल है ना, आप कतई ना सोचिएगा कि सिर्फ आप बैठे हैं, आपको खुद अंदाजा नहीं किस किस मुल्क की एजेंसी का बंदा बैठा हुआ है हजरत, और सिर्फ दो चीजें उन्होंने आपकी नोट करनी है जिससे पता चलेगा कि ईमान का मेयार क्या है। अभी भी पहला उन्होंने ये देखना है जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम पाक आया इन्होंने क्या किया हजरत। मैं नकीब साहब बैठे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है ये मेरी बात, क्योंकि इनका काम है महफिल को चला के जगा के रखना। जो आप इनके कहने पे नारा मारते हैं उसको वो किसी खाते में नहीं गिनते, क्योंकि वो आप नहीं मारा, वो तो मुझे पता है उन्होंने कैसे लगवाया आपसे। वो सिर्फ ये नोट करते हैं जब इनके नबी पाक का नाम आया इन्होंने क्या किया, क्या कैफियत थी इनकी। दूसरा वो नोट ये करते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ने की बारी आई, इनका अंदाज कैसा था, इनका स्टाइल कैसा था, इनका तरीका कैसा था, उससे ही पता लगेगा अंदर वाला हाल क्या है। इसलिए हजरत मैं दो जो तीन बातें करनी है। पहली बात, बहुत बड़ा मजमा बैठा, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ने की बारी आए और इस अंदाज से पढ़ा करो, इतनी मोहब्बत से पढ़ा करो, इतनी अकीदत से पढ़ाओ, और अगर किसी एजेंसी का बंदा बैठा भी है वो भी पीछे रिपोर्ट लिख के भेजे और उंज ढिले हो गए जे, लेकिन तू वारी आए आना दी फिर कख नहीं जे वेख दे। वो लिख के भेजें, क्या लिख के भेजेंगे? नकीब तरले कर करके इनसे क्या लिख के भेजेंगे पीछे? नकीब साहब ने कह कह के सुभान अल्लाह निकलवाई, खतीब साहब ने 4 बार कह के इनसे दुरूद पढ़वाया। नहीं हजरत, बदलो अपने आप, बदलो अपने आप को हजरत। एक सहाबी थे हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने बताया कि उनकी जो पुश्त है ना, कमर कंड, वो ऐसे है जैसे प्याज का छिलका होता है, क्योंकि उनको कोयलों पे लेटाया जाता था। चमड़ी जल चुकी थी, अंदर से चर्बी जाहिर हो चुकी थी। किसी ने जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया, आपने फरमाया बुला के लाओ। वो बुलाए गए, आपने फरमाया अपनी पुश्त से कपड़ा उठाओ। जब उन्होंने अपनी पुश्त से कपड़ा उठाया ना, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिपट गए और उनकी पुश्त को चूमा। वो आगे से पूछते हैं, अमीरुल मोमिनीन आपने क्यों मेरी पुश्त को चूमा? फरमाया इसलिए चूमा है क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। और इसकी हजरत जी कमाल की बला तफसीर फरमाई मौलाना रूम ने, हजरत कमाल जी तफसीर। आप फरमाते हैं कोई बादशाह था, अपने शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी काबीना उसकी बैठी हुई थी, अनवाओ इकसाम की नेमतें पड़ी थी, खा भी रहे थे, गप्पे भी लगा रहे थे। वो दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबे को देख के बादशाह अपनी काबीना को कहता है तुम्हें बाबे का शुगल ना दिखाऊं? अब कौन था जी जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता? सब ने कहा जी आली जा। पीछे खड़े सिपाही को कहा वो जो बाबा जा रहा बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला, बाबे को देख के कहता बाबा मुझ समेत सबको देख, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रख दे। अब वो बाबा मेरी तरह बाबा नहीं था कि हम भी बाल सफेद कर लिए, वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था, पूरे दिनों का बाबा। उसने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा वो मैंने तो बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया। बात खत्म हो गई, चली नहीं आगे कोई। बोलने रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया, और बीमारी भी ऐसी जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ सकी है क्या। और बादशाह दिन ब दिन करीबुल मर गजरत, दवाइयां बंद कर दी गई। तबीबों ने कहा जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह सिर्फ 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा, दवाइयां बंद। अब फैसला ये हुआ भाई दिन जो 3 रह गए तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की
اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو. دن کا تعین کر دیا گیا, اعلان کر دیا گیا, بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا, اس طرح کا راستہ بنایا گیا, ایک ایک بندہ آتا جاتا, بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا. مولانا روم فرماتے ہیں انہی ملنے والوں میں لال رومال والا بابا بھی آ گیا. اب بادشاہ ایک تو ملاقات, ایک دوسرا تھا بیمار, اس کو نہیں بابا یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا, بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا پوچھنے لگا بادشاہ سلامت, بڑا شور ڈال رکھا ہے, کتھے دی تیاری ہے؟ بادشاہ رو پڑا. اس وقت بڑا رونا آتا ہے بندے کو, لیکن کیا فائدہ اب کیا فائدہ, اب تو وقت گزر گیا. پھر بندے کو بڑا, او میری پہلی, او میری ٹرالی, او میری لینڈ کروزر, میری کوٹھی, میرے مرلے, میرے قلعے, میرے کنال, میرے بینکاں دے پیسے, بڑا رونا آتا ہے بندے کو, لیکن تب فائدہ. اللہ حضرت انہوں نے منع کیا تھا, انہوں نے کہا تھا بندیا رہی ضرور دل نہ لائی, تو مسافر ہے, تو پرونا ہے, رہی ضرور دل, اسی بھی نہیں منی. انہوں نے منع کیا, انہوں نے کہا بندے زمین پیر کے نیچے ہے, پہلی پیر کے نیچے ہے, اس کو پیر کے نیچے رہنے دینا, کہیں پہلیاں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. تیرا دل اتنی عام چیز نہیں کہ اس میں پہلیاں رہیں, بڑی خاص چیز ہے, میں رہوں گا, میرا محبوب رہے گا. اس زمین کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لے آنا. لیکن ہم نے بھی نہیں مانی, اٹھا کے لائے. پھر ہوا کیا, پھر ان پہلیوں نے, پھر ان زمینوں نے, ان قلعوں نے, ان مربوں نے میرا کچھ نہیں رہنے دیا. چاچے سے لڑ پڑا, تائے سے لڑ پڑا, ماموں سے لڑ پڑا, خالو سے لڑ پڑا, بھائی سے لڑ پڑا, بڑے سے لڑ پڑا, چھوٹے سے لڑ پڑا, بہن سے لڑ پڑا, رہ گئے قلعے, رہ گئے. اور ایسے بے وقوف آج تک قلعہ تو دور, اور قلعے میں سے کوئی مٹھی مٹی بھی ساتھ نہیں لے کے گیا. موڑیا بندے, زمین تیرے پیر کے نیچے ہے, اے پیر کے نیچے رکھنا, دل میں نہ لانا, تو یہ تیرا کچھ نہیں رہنے دے گی. نہیں منی, پیر نہ لڑے, برا نہ لڑے. اور میری سمجھ سے میں حضرت صاحب باہر ہو کیا جاتا ہے. حضرت میرا بچپن, یہ سردیاں گزری ہیں نا, سردیاں حضرت صاحب میں نے دیکھا ہے, میں بھی پنجابی ہوں. مثلا سویرے امی نے جاندے ہیں کہنا, اوے پترو اج میں راتی تاڑے لی مولیاں والے پرونٹھے بناواں گی. اللہ حضرت جی میں بظاہر ایک بھائی ہوں, ویسے تو اللہ نے ڈھیر دے دی مجھے, میں یہ ارد گرد بتا رہا ہوں آپ کو. پھر میں نے دیکھا ہوتا کیا ہے, مثلا بڑا بھائی پہلے آ گیا, ماں کیا کہتی ہے, او پترا تھکے آیا میں, چھوڑ دیاں پرونٹھا. وڈا کی کہندا, اوے امی جی کی کر دے ہو, وہ کلیاں کی مزہ آنا ہے, میرے چھوٹے بھا نو آن دے اور رل کے کٹھے کھاواں گے. اسی طرح نا بچپن میں جو چھوٹا آ گیا, ماں کہتی ہے اوے پترا چھوڑ دیاں پرونٹھا. چھوٹا کی کہندا امی جی کی گل کر دے, بھائن بغیر تے کوئی برکی نہیں لگنی ہے. اور مینوں صرف اینا دس چھڑو, وہ چھوٹیا ہوندیا جہدے بغیر پروٹھے نہیں کھاندے جاندے, وڈیا ہو کے گلمے کیویں پڑ لیندے ہو. ایک گل مینوں دس چھڑو, کہ وڈا نہیں رہندا, چھوٹا نہیں رہندا, وہ وڈا بھی وہی ہے, چھوٹا بھی وہی ہے. صرف غلطی کی ہوئی, زمین چوک کے وڈا بھی اندر لے آیا, چھوٹا بھی اندر لے آیا. سزا ملی حضرت. اس لیے حضرت بات اور بڑھ جائے گی, یہ پیر کے نیچے ہے بھائیو, اینو پیر دے تھلے ہی رہن دئیو حضرت, اینو پیر تھلے ہی رہن دئیو. دل چ اونوں رکھیو حضرت, دل چ دے محبوب نو رکھیو حضرت, سونی لنگے گی. جے زمین چک کے اتھے لیاندی, ککھ نہیں رہن دینا, کچھ نہیں رہنے دی. بادشاہ رو پڑا, کیونکہ اس نے تو چھوڑ کے بھی بڑا کچھ جانا تھا. کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر پہ جا رہا ہوں. بابے نے کہا بادشاہ اگر تو سفر پہ جا رہا ہے تو آج وہ تیرا کدھر ہے پروٹوکول, وہ تیرے ہاتھی, وہ تیرے گھوڑے, وہ تیرا لشکر کدھر ہے آج؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی اج میں اور سفر تے چلا ہوں, اس پہ یہ سامان نہیں جائے گا, اس سفر کا سامان اور ہے.
بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں، سامان اور ہے، تو یہ بتا پھر اس سفر کا سامان کدھر ہے؟ بادشاہ رو پڑا، اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی اسی سفر کا سامان اکٹھا کرتا رہا، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے۔ بابے نے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہنے لگا، بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے، یہ رومال اس کی گود میں رکھو۔ اس دن تو رومال اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے۔ جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے مہلت دی، جس کو اللہ نے عقل دی، جس کو اللہ نے شعور دیا، اور وہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، اور جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا اکٹھا ہی نہیں کیا۔ یہ مثال دینے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں، اوے بندیا کہ تو یہ غلطی نہ کر جائیں کہ تو وہی سامان اکٹھا کردا رہیں جڑا ہے سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا وہ سفر تے لے کے جانا ہے۔ روز چیک کرو حضرت جی، کوٹ اے سفر تے کڑی جان دے ہوگے نال، میں اگر کہہ بھی جاؤں یہ گھڑی آپ نے میرے ساتھ بھیجنی ہے، حضرت صاحب میں معافی مانگ کے کہتا ہوں، یہ جو بعد والے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں، میں نے حضرت ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے، یہ اتنے ظالم ہیں بعد والے۔ اگر میں کہہ بھی دوں نا، اور بھائی میری کڑی میرے نال بھیجیو قبر نہیں جانے دیں گے، مگر کہہ بھی دوں میری انگوٹھی نہ اتارنا، ساتھ جائے گی نہ، کبھی نہیں۔ میرے سامنے کہیں اسپیشلی فیمیل مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی سویل ہو گئی، پھول گئی، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے، کچھ نہیں جی۔ بلکہ حضرت اس وقت جو سب سے سستی ترین چیز ہے وہ میرے پاس میری جرابیں ہیں، میں نے 200 میں خریدی تھی حضرت، اے بھی نیچے جانیاں نال جانا کی یہ فجر دیاں سنتا، جانا کی یہ فجر، جانا کی یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک، اہل بیت اطہار دی محبت، صحابہ نال وفا، صدقہ، خیرات، خدمت، صلہ رحمی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے بھائی۔ سارے اپنا اپنا معاملہ چیک کرو، وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ کتنا ہے جو، میں کسی کی بات نہ کروں اپنی کر دیتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا، صحیح تولنا، سب کو جو ہوئی ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے، جڑا لے کے جانا ہے پلے ہی کھ نہیں ہے۔ الفایا سیں تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر انگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔